حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ جناب محترم، آپ نے ایک آڈیو کسی سکندر وارسی صاحب کا ہمیں سنایا جس میں جناب امیر دعوت اسلامی الیاس اطہار قادری صاحب کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو امیر دعوت اسلامی میت، ذی روح اور غیر ذی روح، جاندار اور غیر جاندار کا فرق نہیں سمجھ پائے اور فتح رضویہ کی عبارت سمجھنے بیٹھ گئے، اور سکندر وارسی صاحب بھی اسی جہالت میں رہے، اسی لیے اتنی بڑی علمی خیانت کر دی۔ دوسری چیز، جناب سکندر وارسی نے آتائی شریعہ پر حملہ کرتے ہوئے پٹ کا مسئلہ اٹھا دیا۔ سکندر وارسی صاحب کوئی ہیں، وہ بیٹھ گئے مقابلے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے سرکار تاج شریعہ کے تعلق سے جو ان کے دل میں بغض ہے اس کو بڑے میٹھے انداز میں ظاہر کیا ہے، اور سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ کو کی نظر فتح رضویہ شریف کی عبارت میں نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اس دور کا بڑا المیہ ہے، لوگ اپنے ہوائے نفس سے مسائل بیان کرتے ہیں، غلط تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی نسبت فتح رضویہ شریف کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے جس کی وجہ سے خود دھوکہ کھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، فقہ کا میدان اتنا آسان نہیں کہ ہر اردو پڑھنے والا فقیہ بن جائے، اور فقہ کی باریکیاں اور کتب فقہ کو نہ سمجھنا اور فتح رضویہ شریف کو سمجھنا یہ اتنا آسان کام نہیں۔ بہت سارے لوگ تو اس کی عبارتیں نہ پڑھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وفوق کل ذی علم علیم، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ آج سے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر میری ایک ویڈیو میت کی تصویر کے تعلق سے آئی تھی، جس کے اندر میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میت کی تصویر کو فتاوی رضویہ میں جائز کہا ہے، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تاج الشریعہ نے اس بات کا اگر انکار کیا ہے تو عین ممکن ہے کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی نگاہ سے وہ عبارات نہ گزری ہوں یا حضرت کی علم میں وہ بات نہ ہو۔ ساتھ ہی میں نے یہ جملہ بھی بولا تھا کہ کسی عالم دین کی لکھی ہوئی تمام کتابیں اسی خاندان کے عالم دین کو اے سے لے کر زیڈ تک ساری لائن با لائن یاد ہوں، حفظ ہوں، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ میری ان باتوں کو لے کر اور اس مسئلے کو لے کر اہل سنت کے اندر، بعض اہل علم کے اندر بھی یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے اس کو غلط ٹھہرایا، مسئلے کو مسئلے کی بنا پر غلط ٹھہرایا، اور میرے ان جملوں کو جو میں نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے کہے اس کو کہیں نہ کہیں حسد کا نام یا پھر بے ادبی کا نام، حملہ کرنے کا نام دیا۔ جب یہ ویڈیو کلپ بعض اہل علم پر گئی، ہمارے اہل سنت کے بڑے علماء کرام پر، تو بعض کے تحریری الفاظ مجھ تک پہنچے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ وہ تحریری الفاظ کا مرکب جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں تو جاہل ہے، اس کو کیا پتہ، فلاں کے جاہل کے سمجھنے میں، حوالہ سمجھنے میں فتاوی رضویہ کے جو ہے وہ خطا ہوئی ہے، فلاں تو یوٹیوب کا مولوی ہے، فلاں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یا ہم اس کو لائق توجہ نہیں سمجھتے۔ تو اس طریقے کے معاملات ہمارے علماء اہل سنت کے یعنی تاثرات میرے متعلق تھے کہ میں نے جو فتاوی رضویہ کا مسئلہ بیان کیا، اگرچہ اگر اس میں مجھ سے خطا ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ میری اصلاح کا طریقہ تھا کہ فلاں جاہل کو کیا پتہ، فلاں تو یوٹیوب کا مولوی ہے۔ مجھے یوٹیوب کے مولوی سے سمجھ نہیں آیا کیا مراد ہے۔ اگر یوٹیوب پہ آنا ہی یوٹیوب کا مولوی کہلاتا ہے تو آڈیو بیان بھی یوٹیوب پہ بہت سارے علماء کے آتے ہیں، اور اگر پیسہ کمانا مراد ہے تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمارا چینل ایڈ فری ہے، اور اس میں بہت سارے نام تھے لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ہو سکتا ہے ایڈمن نے یہ باتیں اپنے پاس سے لکھ دی ہوں، یا پھر یہ باتیں ریئل میں ایڈمن کو کال پہ یا واٹس ایپ پہ ان لوگوں نے یعنی ان علماء نے بولی ہوں۔ اور ٹھیک ہے، کسی کو قابل توجہ نہ سمجھنا، فلاں جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا حوالہ، یا فلاں کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اسی طریقے سے غلط مسائل بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان میں ایک نام وہ بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے غلط مسئلے سے توبہ رجوع ہماری توجہ دلانے کے بعد کیا ہے، لیکن وہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم قابل توجہ نہیں ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں فتاوی رضویہ کے اس مسئلے پہ جو مجھے پڑھنے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے میں اس پہ بھی ابھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں اہل سنت کے اندر میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے، اور حق بولنے کا بھی مجھے اختیار ہے، اور اپنی بات رکھنے کا بھی مجھے اختیار ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے میں ہوں یا دنیا کا کوئی بھی مفتی ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی طالب علم ہو، مسئلے کو پڑھنے سمجھنے میں سب سے غلطیوں کے امکان اور چانس ہے، لیکن مجھے دیکھ کر تعجب یہ ہوا کہ اگر مجھ سے کوئی مسئلہ پڑھنے یا سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی تو ہمارے بڑوں کا جو اصلاحی طریقہ تھا
مجھے اس پر تھوڑی سی بڑی تعجب ہوا. یہی تو دکھ ہے ستمگر تیرے رویے نے دکھی نہیں کیا حیران کر دیا ہے مجھے. یعنی وہ کلام وہ الفاظ جو مجھے نہیں لگتا کہ اہل علم کے ہونے چاہیے. اخلاق کے درجے سے بہت نیچے کی باتیں ابے تبے تو تڑاک والی اس طریقے کے الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ بولے گئے. لیکن میں سمجھ یہ نہیں پا رہا کہ اگر اہل سنت میں کسی چھوٹے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے بڑوں کا یہی شفقت کا طریقہ ہے کہ بجائے اس کو بتانے سمجھانے کے اس کو اپنا دشمن سمجھ لینا اور لاٹھی ڈنڈے نکال لینا اور ان کے الفاظ ایسے تیروں کی طرح پیش کرنا کہ جیسے وہ اب کفر اور ایمان کا مسئلہ بن گیا, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. میری اس بات سے بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے کہ اگر چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے تو وہ شفقت کا حقدار نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں یہ 100% مانتا ہوں کہ مجھ سے لاکھوں چیزیں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہمارے بڑوں کو یہ چیز کی خبر مل گئی کہ فلاں کی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھ تک وہ بات اچھے لہجے اچھے انداز میں شفقت کے طور پہ بھی تو بتا سکتے ہیں. اگر میں اس کو قبول کرنے سے ماننے سے انکار کروں یا اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑ جاؤں اور میں کہوں میں اس کو نہیں مانوں گا نہیں سنوں گا, تب وہاں پر سختی یا اس طریقے کا معاملہ آتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کو کوئی آپ کے اور ہماری سمجھ کا فرق ہوتا ہے تو اس کو ایسے حسد کا نام دے کے اور ایسے دشمنی کا نام دے کے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا اب اس کے اندر معاملہ جو ہے وہ ہمارا دشمنی والا ہو گیا ہے. باقی علماء نے کہا کہ اس کو پڑھنے میں سمجھ نہیں آیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے حالانکہ وہ عبارت کو پڑھا نہیں, لیکن مفتی بدر الدین صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ جو ہیں انہوں نے اس کو فتاوی رضویہ سے باقاعدہ کھول کے سمجھایا اور پڑھایا. پلس انہوں نے پرسنل طنز اور اٹیک بھی کیا, جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا کہ تاج الشریعہ کا حسد رکھنے والے, مطلب مجھے تاج الشریعہ کا ہی باغی بنا دیا, حسد رکھنے والے, تاج الشریعہ کی ذات پہ اٹیک کرنے والے, اور فلاں تو جہالت پہ بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ وہ نہیں پتہ وغیرہ وغیرہ. علم فقہ کا میدان ایسا ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا فتاوی رضویہ. میں صرف بہت عمر میں تقوی پرہیزگاری ہر اعتبار سے مفتی صاحب سے چھوٹا ہوں, لیکن میں اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب قبلہ کو جو بھی علم آیا ہے یا جو انہوں نے سیکھا ہے کیا وہ خود کی کوششوں سے یا خود کے کمال اور کرامت سے حاصل کیا ہے یا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی شامل ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ نے علم سیکھا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آپ کے ساتھ ہی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کسی اور کو نہیں سکھا سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم فقہ کا میدان وہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آدمی فقیہ بن جائے, بے شک یہ بات حق ہے کہ ہر کوئی آدمی فقیہ نہیں بن سکتا, لیکن کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو بھی فقیہ بنا دے؟ یا پھر آپ کے گمان میں یہ چیزیں ہیں کہ جو سمجھیں گے وہ آپ ہی سمجھیں گے, یا جو مسئلہ حق ہوگا وہ آپ کے سینے پر ہی اترے گا, یا آپ کے سوا کہیں اور علم کو سمجھنے والا ہی نہیں ہے, یا اللہ بھی معاذ اللہ قادر نہیں کہ کسی اور کو سمجھا دے؟ تو آپ کی رائے صحیح, آپ کا معاملہ صحیح, کرم اللہ کا سارا آپ کے ساتھ, فضل اللہ کا سارا آپ کے ساتھ, جو کچھ خدا تعالیٰ سکھائے گا وہ آپ کو, جو کچھ صحیح سمجھیں گے وہ آپ ہی ہوں گے. ایسا تو بالکل نہیں ہے نا. تو ان باتوں سے ان الفاظوں سے کہیں نہ کہیں ایسا امیجنیشن ہوتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں علم کے اندر جو ہے وہ تکبر جیسا معاملہ ہے کہ ہم جو سمجھے ہیں وہ فلاں کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پڑھنے میں 1000 غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے چھوٹے ہیں, آپ ہمیں شفقت سے سمجھا سکتے ہیں, آپ کو ہمیں مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں. آپ آسمان ہیں, ہم ذرے ہیں, ہم آپ کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں. بھلا آپ سے ہمارا کیا مقابلہ ہوگا؟ آپ جیسے علماء سے ہی سیکھا ہے. تو اگر آپ کسی غلطی سے آگاہی ہونے کے بعد اگر آپ ہم سے محبت کے ساتھ بتا دیں, ہم تک بات پہنچا دیں, ہم اس کو تسلیم نہ کریں سر جھکا کے, تو ہماری غلطی ہے. لیکن آپ ہمیں کیوں تاج الشریعہ کا حاسد, باغی اور اس طریقے کے القاب سے لوگوں کے اندر معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ پبلک بھی ان چیزوں سے مفتی صاحب کو ہی کہہ رہی ہے کہ یعنی میرے جملے میں تاج الشریعہ کی توہین نہیں تھی, لیکن مفتی صاحب کی قبلہ کو اس میں توہین لگی. اور یہاں تک کہ پبلک نے خود مجھے ویڈیو بھیج کر بولا کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اہل علم کا اخلاقی معیار جو ہے وہ کبھی نیچے آتا ہے تو پبلک اس کو نوٹ کرتی ہے. آڈینس جو ہے وہ روٹی ہی کھاتی ہے اور منہ سے کھاتی ہے. پبلک سمجھتی ہے کہ کون شخص اپنی بات کو رکھ رہا ہے اور کون شخص اپنی بات کو منوا رہا ہے. میں اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یا علمی لیول میں ایک دوسرے کو کسی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. میرا ہمیشہ سے فوکس یہ رہا ہے کہ آپ کو کسی سے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن آپ کا اپنا نظریہ پیش کرنے کا ایک جو اخلاقی تقاضا ہے آپ اس کو پورا کریں. آپ اپنی بات رکھیں تو آپ ایک اچھے لہجے میں مثبت انداز میں رکھیں, پبلک فیصلہ کر لے گی. اہل علم کو ایسی زبان تو زیبا نہیں دیتی جس طریقے کے علماء نے میرے متعلق کہا, خاص مفتی صاحب نے نہیں, لیکن باقیوں کی جو تحریراً چیزیں مجھے معلوم چلی. اس بات میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو مجھ سے بہتر جانتے سمجھتے ہیں. میری کوئی حیثیت اوقات آپ کے آگے نہیں ہے, لیکن ایسا اسلام کا اصول بھی نہیں ہے کہ چھوٹا ہمیشہ ہی غلطی پر ہوگا اور بڑے سے غلطی نہیں ہو سکتی, سمجھ میں اس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی. لہٰذا اسی لیے میں مفتی صاحب قبلہ کے تعلق سے ویڈیو بنا رہا ہوں, کیونکہ حضرت نے یہ کرم نوازی کری کہ اس کو مجھے پڑھ کے بھی سمجھایا, بتایا بھی کہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا تھا. اور جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی وہ پرسنل اٹیک کرنا, کیونکہ کون جانتی ہے کہ میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا ہوں یا نہیں ہوں, یا تاج الشریعہ کا باغی ہوں یا نہیں ہوں.
ताजुब शरिया अलैहि रहमा का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम बहुत खुश नसीब अपने आप को समझते हैं कि हमने उस दौर के अंदर हयात पाई है कि जिस दौर में ताजुब शरिया अलैहि रहमा की ज़ात मौजूद थी, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हमारे दिल में उनसे क्या अकीदत और मोहब्बत है, ज़ाहिर है ये दिल से दिखती तो नहीं है, लेकिन आपकी ये बदगुमानी कि हसद या फिर अटैक करना ताजुब शरिया की ज़ात पे, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप अपने घर के बच्चों से नहीं गैरों से बात कर रहे हैं। और बाज़ लोगों ने वाकई ऐसा माहौल बना रखा है कि ताजुब शरिया अलैहि रहमा की ज़ात को कॉपीराइट करा के ट्रेडमार्क करा लिया कि आप उनके ताल्लुक़ से कोई बात करेंगे, अगर आप उनके मुरीद या चाहने वाले नहीं हैं तो आप सीधे गद्दार हैं, आप सीधे उनके बागी हैं। और उनके चाहने वाले, उनके मुरीद जो बोलेंगे बस वही हक है, वही असली मोहब्बत और वही असली मोहब्बत के तकाज़े हैं। बाकी तो सब की बातों से कहीं ना कहीं तौहीन की या फिर गुस्ताखी की इनको बू आती है। मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि अवामी सतह पर आवाम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बदज़न होती है। तो हमारे उलमा के अखलाकी मामला ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी भी मामले में अगर हमसे गलती है तो वो हमें बिना लान तान के भी समझा सकते हैं, हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती साहब की एक जुमले से मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बिल्कुल अल्फाजों के साथ ज़ाहिर करी थी कि ये वीडियो किसी पर्सनैलिटी या किसी तंजीम की हिमायत में नहीं, बल्कि एक मसले के डिफेंस में है, यानी एक मसले को समझाते हुए है, इसका ताल्लुक किसी तंजीम के साथ नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब ने फिर भी वीडियो के अंदर ये जुमला बोला कि फ़लाँ साहब की हिमायत में सिकंदर वारसी ने ये बात कही या ताजुब शरिया की बात काट दी, नाउज़ुबिल्लाह। जब बंदा ज़िंदा है और वो अपने अल्फाज से कह रहा है कि वो हिमायत का मसला नहीं, वो मसला सिर्फ एक शरीयत का मसला है, इसलिए बताया जा रहा है, तो उसके बाद बदगुमानी का कोई चांस बचता नहीं है। मुफ्ती साहब इतना इल्म तो रखते ही होंगे, लेकिन फिर भी ये कहना कि फ़लाँ की हिमायत में, मसला हिमायत में नहीं होता। अगर कोई मसला लोगों के अंदर ज़्यादा चल रहा होता है, एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, तो लोग वो मेरे पास भेज देते हैं। तो अगर मैं उसको ऐसे सवाल भी रिप्लाई करूँगा जवाब के तौर पे, तो वो जिस पार्टी के फेवर में जा रहा होगा, दूसरी पार्टी यही समझेगी कि मैंने उसकी हिमायत करी। तो इसमें हिमायत वाली कोई बात ही नहीं है। और ना हिमायत को तो मैंने शुरू से मना करा कि ये हिमायत वाला मसला नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ बताया कि ऐसा लिखा हुआ है। फिर मुफ्ती साहब क़िबला ने एक वीडियो बना दी, उसमें मेरा मुकम्मल जवाब दे दिया, फतावा रज़विया पढ़ के सामने रख के समझा दिया, जहाँ मेरी मिस्टेक थी मुझे बता दिया। फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अगले हफ्ते मुफ्ती साहब ने सेम मसले पे दूसरी भी वीडियो बना दी, उसमें भी वही सारी बातें रखी और उसके अंदर वो वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दी। पब्लिक ये चीज़ भी कमेंट में पूछ रही थी कि आपने दूसरी वीडियो क्यों बनाई, एक वीडियो तो काफ़ी थी। तो कुछ बातें जो पर्सनल लान तान आपके पिछली वीडियो में रह गए थे, वो आपने आगे चल के इस वाली वीडियो में पूरे करें, जो कि आपकी शान और ज़ात के मुताबिक तो ज़ेबा नहीं देता। लिहाजा आपको किसी मसले में अहले सुन्नत के किसी फ़र्द से कोई मामला हो या मुझसे हो, आप एक दफ़ा मुझ तक अपनी बात पहुँचाएँ, हम सर झुका के मानने के लिए तैयार हैं। हम आपके मुकाबले में नहीं हैं, हम आपके छोटे हैं, आप हमारे बड़े हैं। हमें आपकी मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत है, ना कि आपकी नफ़रत और लान तान की हमें कोई ज़रूरत है। तो आप अपना अखलाकी मेयार बराए करम कायम रखते हुए ही कोई मसले के ऊपर गुफ्तगू करें। लिहाजा अब फतावा रज़विया के मैं उस मसले पे आता हूँ कि जहाँ मुफ्ती साहब ने कहा कि मेरी गलती हुई है पढ़ने में, तो मुफ्ती साहब ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, कौम के आगे रखा और बताया कि आला हज़रत ने क्या जो है वो बात पेश की है और मैं उस बात से क्या समझाऊँ। एक बात और काबिल गौर है, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की जो इबारात हैं या जो रसाइल हैं, वो तकरीबन आज से 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी उर्दू के लिखे हुए हैं। और वो उर्दू उस वक्त की बहुत हार्ड होती थी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मसाइल रसाइल पे जो है मबनी है, फैले हुए हैं, उनको जब तक मुकम्मल पढ़ते हुए सियाक़ो सबाक़ को ना पहुँचें, आखिर में बंदा कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकता उसके बीच में। बहुत हद तक मुमकिन है कि पढ़ने वाले ने कोई चीज़ पढ़ना शुरू करी और आखिर में पहुँचते पहुँचते चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चीज़ों को मिसालों के ज़रिए समझाया जाता है कि अगर कोई ऐसा समझ ले तो उसका हुक्म ये होगा, कि अगर आप इस चीज़ से ये दलील लाते हो तो इसका हुक्म ये होगा। तो ऐसी क़यासी सूरतें भी फतावा रज़विया के अंदर बहुत हैं, जैसा कि इमाम ग़ज़ाली के एहल उलूम के अंदर भी इसी तरीके के एक सवाल और उसका फिर खुद ही जवाब देना है। तो इससे बहुत हद तक मुमकिन है कि चीज़ें पढ़ने से हो सकता है कि सियाक़ो सबाक़ आपस में कनेक्ट ना कर पाए और एक दूसरे से तालमेल ना बैठा पाने की वजह से कोई इबारत का मतलब कुछ समझ ले, कोई इबारत का मतलब कुछ समझ ले, लेकिन जब उसको फ़्लो के साथ पढ़ा समझा जाएगा तो उसका मतलब कुछ और बनता होगा। और ये पढ़ने में किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है और हम गलती को मानने के लिए भी तैयार हैं। लिहाजा मैं दोबारा फतावा रज़विया की उन इबारात को जिनको मुफ्ती साहब ने कौम के आगे एक्सप्लेन किया, मैं चाहूँगा कि मैं अपना नज़रिया भी एक्सप्लेन करूँ ताकि हज़रत सुन लें, और उसके बाद भी अगर लगे कि मेरे ही नज़रिए में गलती या ख़ता है तो आप मुझे दोबारा आगाह कर दें, मैं उस बात से फिर से रुजू करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि पिछली वीडियो में आपने कहा कि मैं पढ़ के भी सुना देता तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए माज़रत कि मैं पढ़ के नहीं सुना पाया, ये मेरी गलती थी। सिर्फ मैंने मसला बता दिया था कि आला हज़रत ने मैयत की तस्वीर को जायज़ लिखा है, हालांकि मुझे पढ़ना चाहिए था। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाया, वजह उसकी ये थी कि वीडियो बड़ी हो जाती। फ़िलहाल मैं अब एक बार पढ़ देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने किस हिसाब से उसको समझा। आप कहीं गलती पाएँ तो मेरी इस्लाह कर दें। बाकी ताजुब शरिया अलैहि रहमा का बट का मसला भी आपने उठाया, उसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं अगले पार्ट के अंदर उसका जवाब दूंगा। तौहीन और बेअदबी गुस्ताखी के ताल्लुक से ताजुब शरिया की वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। इसमें पहले फतावा रज़विया को हल कर लेते हैं। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें।
बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीstore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ